شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ اور آپ سب لوگ بھی درود شریف پڑھا کریں، قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی خوفناک کہانی میرے ساتھ انڈیا سے شیئر کی گئی اور ان کا نام وکاس ہے، اور وکاس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ ہسٹری کی خوفناک کہانیاں شیئر کروں گا۔ ہماری ہسٹری میں ایک لڑکی ہے جس کا نام نیلاونتی تھا، اور آج آپ کے ساتھ نیلاونتی لڑکی کی خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ اس کی ہسٹری کیا ہے اور وہ کیسے اتنی طاقتور تھی، اس کے متعلق آپ کے لسنرز کو بتاؤں گا، اور یہ کہانی خوفناک بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیلاونتی ایک عام سے گھر میں پیدا ہوئی، اور اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ جانوروں سے اور جتنے بھی چرند پرند ہوتے ہیں، ایون کہ گھاس کے ساتھ پتھروں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، جس کے متعلق اس کے تمام گھر والوں کو پتا تھا۔ وہ ساری رات جنگل کے اندر گزارتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ صبح گھر آیا کرتی تھی۔ نیلاونتی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگلی وہ جس وقت پیدا ہوئی، وہ جو وقت تھا وہ اس قسم کا وقت تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ستارے گردش میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس قسم کا ٹائم تھا۔ لیکن نو ڈاؤٹ کہ وہ کہتے تھے کہ وہ بہت پاورفل تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی طاقت کے متعلق تمام گاؤں والوں کو پتا تھا۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک رشتہ آیا جو کہ اس کے والدین نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ شادی سے پہلے اس لڑکی نے، نیلاونتی نے، یہ شرط رکھی تھی اپنے خاوند سے کہ میں سارا دن تو تمہارے پاس رہوں گی، لیکن میں ساری رات گھر سے باہر جاؤں گی اور تم اسے پوچھو گے نہیں کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ جس پہ اس کے خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے، اور میں اس بات کے متعلق جانتا ہوں کہ تم ساری رات جنگل میں گزارتی ہو۔ اس کے خاوند نے اس کو اجازت دے دیا، اور اب ان کی شادی ہو گئی۔ وہ رات کے ٹائم گھر سے باہر چلی جایا کرتی تھی اور ساری رات جنگل میں گزارا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اب ہر چیز سے بات کرنے لگی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی بات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اگر کسی گھاس سے، پتھر سے بات کر رہی ہے تو اس کو ان کی لینگویج سمجھ میں آتی تھی، جو کہ ہمیں نہیں آتی تھی۔ اس میں ضروری نہیں تھا کہ وہ اس سے بول کر بات کرتی تھی۔ قریب میں وہ درختوں سے بھی بات کرتی تھی، اور درختوں کے پتوں کے اوپر وہ جو بھی وہ منتر تنتر اس کو آتا تھا وہ اس کو لکھتی جاتی تھی، اور اس طرح وہ جو درخت کے پتے تھے ان کو اتار کر وہ ایک کتاب بنانے لگی۔ اب وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس دنیا کی نہیں ہے، اور وہ جنات سے بھی باتیں کرتی تھی۔ بہت سے جنات تھے جو کہ اس کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک جن کا کہنا تھا کہ تم اس دنیا کی نہیں ہو جس دنیا میں تم رہتی ہو، تم ہماری دنیا کی ہو، اور تمہیں اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ جس پہ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ اب یہ چاہتی تھی کہ وہ ادھر سے چلی جائے، کیونکہ اس کا بھی ادھر دل نہیں لگتا تھا۔ وکاس کہتے ہیں کہ پھر اس نے اب یہ جو کام تھا کہ اس کو جو جن نے بتایا کہ تم اس دنیا سے کیسے جاؤ گی اور تمہیں کون لینے کے لیے آئے گا، یہ بھی طریقہ اس جن نے اس کو بتایا، جس پہ اس کو جانوروں کی بلی دینی تھی، اور اس نے وہ جانوروں کی بلی دینا سٹارٹ کر دی۔ ان کے مطابق ان دنوں میں گاؤں کے اندر بہت سے بچے بھی غائب ہو رہے تھے۔ گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ رات کے ٹائم نیلاونتی ہی گاؤں کے جنگلوں میں پھرتی ہے اور ساری رات جنگل میں کچھ تنتر منتر کرتی ہے، جس کے بعد ان کو شک ہو گیا کہ ضرور یہی بچوں کو کہیں غائب کرتی ہے۔ نیلاونتی کو اس جن نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تم جنات کی بلی دینے میں جانوروں کی بلی دینے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو آخری رات دریا کے کنارے ایک لاش بہ کر آئے گی، اور اس لاش کے بازو کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوگا۔ اس تعویذ کو کھول لینا
اور پھر تم دیکھو گی تو پانی کے اندر ایک کشتی آ رہی ہوگی، کشتی کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوگا جس کو تم وہ تعویذ دے دو گی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ اس چیز پہ ایگری تھی اور یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس بلی کو دینے کا آخری دن تھا اور اسی دن گاؤں میں ایک اور بچہ غائب ہو گیا تھا۔ نیلاونتی ان سب چیزوں سے بے خبر تھی کیونکہ وہ بچوں کو نہیں اٹھا رہی تھی، بلکہ وہ کوئی اور چیز تھی جو کہ بچوں کو گاؤں کے اندر سے غائب کر رہی تھی۔ اب گاؤں کے لوگوں کو شک تھا کہ یہ جنگل میں جاتی ہے، اور جس ٹائم پر جاتی ہے وہ نیلاونتی کے انتظار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ نیلاونتی اپنے ٹائم پر وہاں پر پہنچ گئی اور گاؤں کی طرف گئی، اور پشو کی، کہتے ہیں کہ ان کی لینگویج میں جانور کو پشو کہا جاتا ہے، اس کی بلی دینے لگی۔ اب جو گاؤں کے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ نیلاونتی ہی سب بچوں کو اٹھا کر اس نے ان کی بھی بلی دے دی ہے۔ خیر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی گاؤں کے لوگوں نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو لاش پانی میں تیر کے آنی تھی وہ آ چکی تھی، اور وہ نیلاونتی دریا کے کنارے گئی اور اس لاش کو اس نے دیکھا اور اس کے بازو کے ساتھ ایک تعویذ بندھا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ تعویذ اس کے بازو کے ساتھ بندھا تھا اور وہ لڑکی اس تعویذ کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تعویذ وہ کہتے تھے کہ کافی ٹائٹ تھا جس کی وجہ سے اتر نہیں رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تعویذ کو اپنے دانتوں سے اکھیڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے تعویذ کو اپنے دانتوں سے اکھیڑنے کی کوشش کی تو گاؤں کے لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب اس نے کوئی انسان مار کر پانی میں پھینکا تھا اور اس کی لاش کو کھا رہی ہو۔ گاؤں کے لوگوں نے اس نیلاونتی پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد نیلاونتی وہاں سے بھاگ نکلی اور اپنی کتاب جو کہ وہ اللہ کی طرف سے جیسے بھی اس کے اندر وہ چیز تھی پیدائشی طور پر کہ وہ سب سے باتیں کرتی تھی، وہ سارے طریقہ کار اس نے درخت کے پتوں کے اوپر لکھے تھے، وہ سارے منتر جو بھی وہ چیزیں تھیں ان کی لینگویج میں اس کو جو بھی کہتے ہیں وہ اس نے اس کتاب کے اوپر لکھی تھی، اور اس کتاب کو لے کر وہ گاؤں کی طرف بھاگنے لگی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کا خامند سامنے سے آ رہا ہے اور اس کے خامند کا یہ کہنا تھا کہ یہ کتاب مجھے دے دو۔ اس کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا کہ میرا خامند بھی گاؤں کے لوگوں کی طرح بہت برا اور لالچی نکلا ہے اور مجھے مارنے کے لیے اس کتاب کو مجھ سے مانگ رہا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کتاب میری زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ اس کے اندر اس کے منتر تھے اور اس کے ہاتھ میں وہ تعویذ بھی تھا، لیکن وہ جو شخص اس کے خامند کے روپ میں سامنے کھڑا تھا وہ اس کا خامند نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا، اور وہ جن بھی نیلاونتی کی اس کتاب کو لینا چاہتا تھا، اس تعویذ کو لینا چاہتا تھا اور پاورفل بننا چاہتا تھا۔ لیکن نیلاونتی اس چیز کو سمجھ چکی تھی کہ یہ کتاب اور یہ تعویذ اگر میں اس کو دوں گی تو میری ساری طاقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کا کیا ہوا عمل تھا اور وہ یہ کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ لوگوں کے مطابق وکاس کہتے ہیں کہ وہ کشتی پر بیٹھا ہوا شخص آ گیا تھا اور نیلاونتی اس کے ساتھ چلی گئی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ آج بھی انہی جنگلوں میں گھوم رہی ہے اور وہاں پر وہ سارا کچھ ہوتا ہے، رات کے ٹائم چیخنے کی آوازیں اور جو جانور ہیں ان کی بلی دینے کی آوازیں وہاں پر آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور اس کے خاوند کے روپ میں جو انسان جو جن تھا وہ جن ہی تھا، اور وہ اس سے وہ تعویذ اور کتاب لے کر خود طاقتور بننا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جن نے وہ کتاب اس سے لے لی تھی اور اسی ٹائم نیلاونتی نے اس کو بد دعا دی تھی کہ اگر تم اس کتاب کو پڑھو گے یا جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا یا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا تو وہ مر جائے گا۔ خیر نیلاونتی کی کہانی تو وہ کہتے ہیں یہاں ختم ہو گئی، اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ چلی گئی، کچھ کے مطابق وہ جنگل میں ہے، آج بھی اس کی آتما یا روح جو بھی اس کو وہ کہتے ہیں وہ ادھر گھوم رہی ہے۔ لیکن وہ جو کتاب ہے وہ اس جنگل کے تھرو آگے کی طرف پھیلنے لگی، یعنی بہت سے لوگ ادھر آتے تھے اور وہ کتاب ان کو مل جاتی تھی۔ کس طرح ملتی تھی یہ تو وکاس نے نہیں بتایا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ کتاب پھر انڈیا میں پورے انڈیا میں پھیلنے لگی، جس کتاب کا نام تھا نیلاونتی کے نام سے ہی وہ کتاب لکھی گئی تھی اور اس کتاب کا نام بھی یہی رکھا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اگر ڈیتھ نہیں ہوتی تھی تو ان کے گھروں میں عجیب و غریب قسم کے واقعات ہونے لگے تھے۔
جس سے کچھ لوگ پاگل، کچھ لوگوں کی ڈیتھ اور کچھ لوگوں کے گھر میں ایسی مصیبتیں آنے لگی جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر انہوں نے اس کتاب کو ادھر ہی بند کر دیا۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے کسی بڑے نے وہ اس کتاب کو پڑھا تھا اور ان کے پڑھنے کے کچھ دنوں کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ نیلاونتی کتاب کے پڑھنے کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد اس کتاب کو بین کر دیا گیا پورے انڈیا میں، اور آج بھی وہ کتاب بین ہے اور اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ وکاس کی کہانی تھی جو کہ انہوں نے، ان کی انڈین جو بھی ہیں وہ نیلاونتی، ان کی یہ ہسٹری ہے اور یہ ان کی کہانی تھی۔ شکریہ وکاس اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سیکنڈ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کوٹ مومن سے مراد نے شیئر کی۔ مراد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ جاننے والوں خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ وہ لوگ کافی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا بزنس بھی بہت بڑا تھا۔ مراد کہتے ہیں کہ اچانک ان کا کہنا تھا کہ ان کے بزنس میں انہیں بہت لاس آنے لگا، اور وہ اس حد تک آنے لگا کہ ان کی کوئی بھی ڈیل فائنل نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ پھر ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک مسجد ہے 200 سال پرانی، اس کے اندر جاؤ اور ادھر ایک مولوی صاحب تمہیں ملیں گے، انہی کے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ وہ ادھر گئے اور انہوں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تم قرآن پاک پڑھو پورے 41 دن، اور ایک کلام ان کو بتائی گئی، اس کو پڑھنے سے اس آیت کو تمہارے مسئلے کا حل تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ آیت پڑھنی سٹارٹ کی اپنے گھر میں، تو اس کے بعد ان کی بیٹی کو ایک خواب آیا۔ ان کی بیٹی دیکھتی ہیں کہ ایک مرد ہے اور اس کے ساتھ ایک چڑیل کھڑی ہے، وہ چڑیل اور وہ مرد آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس مرد کا کہنا تھا کہ اب تو میری جان چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ جس پہ وہ چڑیل آگے سے مسکرا رہی ہے اور عجیب و غریب لینگویج میں بات کر رہی ہے۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی۔ خیر نیکسٹ ڈے دوبارہ انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا تو ان کو کوئی خواب وغیرہ نہیں آئی۔ تیسرے دن پڑھنے سے ان کو خواب آیا کہ وہ چڑیل اس مرد کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ مرد اس کو بالوں سے پکڑ کر ان کے گھر سے نکال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم ادھر سے چلی جاؤ، تمہارا ادھر رہنا نہیں بنتا۔ جس پہ ان کے بیٹی کی دوبارہ آنکھ کھلی اور وہ کافی ڈری بھی ہوئی تھی کیونکہ اس چڑیل کی شکل کافی خوفناک تھی اور وہ اس لڑکی کی طرف بھی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے یہ بات کی کہ مجھے آج دوسری دفعہ پھر یہ خواب آئی اور اس کے متعلق آپ ان مولوی صاحب سے ذکر کریں۔ مولوی صاحب کو اس بات کے متعلق بتایا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھی ایسا ریلیٹیو جو کہ پہلے آتا ہو اور اس نے اب آنا بند کر دیا ہو تو آپ اس بات کو یاد کریں اور سوچ کر بتائیں۔ جس پہ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے بھی شک تھا ایک شخص پہ، ہمارے گھر میں ہمارے ایک ریلیٹیو کا آنا تھا اور اس کے بعد اب اس کا آنا بند ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جو آپ کا رشتہ دار آپ کے گھر آتا تھا اس کے اوپر جنات کا بسیرا تھا اور اس نے اپنے جنات کو اتار کر، ایک چڑیل کو اتار کر آپ کے اوپر مسلط کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ لیکن اس پاورفل قرآن پاک کی آیت پڑھنے سے اب آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور اس رشتہ دار سے تعلق مت رکھیں کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے حالات ٹھیک ہو گئے مراد کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے اس رشتہ دار سے مطلب اس تعلق کو ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بلائیں ان کے اوپر ڈال رہا تھا، وہ رشتہ داری کو خراب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کا اس سے قطع تعلقی ہو گئی اور تعلق ختم ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کہانی تھی جادو سے ریلیٹڈ۔ کچھ ایسے منحوس لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بلائیں لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے اور وہ ضرور انصاف کرتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی مراد کی۔ بہت شکریہ مراد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کراچی سے شیئر کی۔ میرے پاس روز کوئی نہ کوئی لسنر میرے کراچی کی کہانی کو شیئر کرتے ہیں اور بہت سے لسنرز کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کراچی کی بہت سی سٹوریز آتے ہیں جو کہ مجھے میل کرتے ہیں، تو مجھے ہر جگہ سے سٹوریز آتی ہیں اور مجھے وہ شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ یہ کہانی بھی کراچی سے آئی اور ان کا نیم عمران ہے اور عمران کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کروں گا، ایک ایسے سفر کی کہانی جو میرے ساتھ پیش آئی اور میری زندگی میں اس کے بڑے بیڈ ایفیکٹس آئے۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں
لیکن وہ جو وقت میرا ضائع ہوا میں اس کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ میں کراچی سے لاہور کی طرف جا رہا تھا اور میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار مخاطب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے ان کو بہت اگنور کیا۔ بالآخر مجھے ان سے بات کرنی پڑی۔ میں ان سے باتیں کر رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ان کا سٹاپ آ چکا تھا اور وہ اتر گئیں۔ ان کے اترنے کی جگہ دیکھ کر بس کے تمام لوگ کافی حیران ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ اتنی سنسان بیابان ویران جگہ پر اترنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دور دور تک آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور شاید اس جگہ سے آگے بھی جا کر 2-3 گھنٹے آبادی نہیں آتی تھی، اور یہ عورت ادھر اتری۔ سب لوگ خوف زدہ تھے اور خاموش تھے۔ اس میں بھی شامل تھا جس سے وہ بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور سے کراچی سے لاہور کا جو سفر تھا وہ میرے چاچو کے گھر کا سفر تھا۔ میرے چاچو جو کہ لاہور میں شفٹ ہو چکے تھے اور مجھے انہی کے گھر جانا تھا۔ خیر میں اپنی منزل پہ پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچا تو رات کا ٹائم تھا اور میرا کزن مجھے پک اپ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے پک کیا اور مجھے لے گیا اپنے ساتھ اپنے گھر۔ میں اس کے گھر گیا اور میں رات کو فریش ہوا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میری طبیعت بہت بوجھل اور خراب تھی۔ کچھ دیر کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں سونا چاہتا ہوں، تو میرے کزنز نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آج کی رات تو سو جاؤ، کل سے ہم تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ خیر میں سو گیا، سب کچھ نارمل تھا، اور آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی لڑکی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر میں حد سے زیادہ حیران اور پریشان تھا اور اپنی خواب سمجھ کے اپنے سر پر ہی تھپڑ مارنے لگا۔ جب میں نے اپنے سر پہ ایک تھپڑ لگایا تو میری آنکھ فوراً کھل گئی اور مجھے لگا کہ کوئی بھی چیز میرے سامنے نہیں ہے۔ خیر میں اٹھا، اس ٹائم صبح ہو چکی تھی، 5 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں کھلی فضا میں چھت پہ چلا گیا۔ مجھے میرے پیچھے سے ایک عجیب و غریب آواز آئی اور اس آواز کے پلٹنے پر جب میں نے دیکھا تو وہی لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میں ایک بدروح ہوں، ایک چڑیل ہوں، اور اس گاڑی میں نے سفر کیا اور میرا تم پر دل آ چکا ہے۔ میں تمہیں غلط سینس میں اپنا نہیں بنانا چاہتی۔ تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں، یا تو مجھے اپنی ماں بنا لو، یا بہن بنا لو، یا اپنی بیوی بنا لو۔ عمران کا کہنا تھا کہ وہ اس ٹائم پر اتنے پزل ہو چکے تھے کہ ان کے دماغ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک نمازی پرہیزی انسان تھے، جس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہن بنا لوں گا۔ یہ بات سن کر وہ کافی ہنسی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بہن ہی بن جاؤں گی۔ خیر وہ بڑے خوف زدہ تھے، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ اگر وہ کسی کو کچھ بتاتے تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں اپنے ساتھ کوئی بدروح لے آیا ہوں، کوئی چڑیل، کوئی برا سایہ لے آیا ہوں، تو اس طرح وہ غلط سوچیں گے میرے متعلق۔ خیر عمران نیچے چلے گئے اور عمران کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میرے موبائل پر بار بار میرے گھر سے کال آ رہی تھی۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی فون کو اٹھانے کی میں نے نیت کی۔ اب تھوڑی دیر ہی گزری کہ میرے چاچو میرے کمرے میں آئے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہی شیطانی ہنسی اور خوفناک شکل میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، یعنی وہی عورت جو کہ میری بہن بنی تھی اور اسی ٹائم ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی۔ عمران کہتے ہیں کہ میں بہت خوف زدہ ہو گیا اور تیسرے دن ہی مجھے لاہور سے کراچی کی طرف جانا پڑا۔ ان کی بہن کی ڈیتھ کی خبر سن کر وہ بہت غم زدہ تھے اور غم سے نڈھال تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مخلوق جو کہ میرے پیچھے پڑ چکی ہے اور اس کو میں نے اپنی بہن بنایا اور اس کے بعد ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی بہن کے گلے کے اوپر عجیب و غریب ناخنوں کے نشان تھے۔ اچانک سے کمرے میں ان کے چیخنے کی آوازیں آئیں اور جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ خیر عمران کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، وہ جو مخلوق تھی وہ ہر ٹائم میرے ساتھ رہتی تھی
اور اب وہ میرے سامنے 6 ماہ کے بعد دوبارہ آئی، نمودار ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ اب بتاؤ تم مجھے اپنی ماں بناؤ گے، اپنی بہن بناؤ گے یا اپنی بیوی بناؤ گے؟ اگر تم نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا تو تم اس کا نقصان بہت بھاری اٹھاؤ گے۔ اس سے پہلے بھی تم ایک نقصان کروا چکے ہو۔ اب مجھے یہ خوف تھا کہ اس سے پہلے جب میں نے اس کو بہن کہا تھا تو ان کی بہن کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اگر اب میں کسی کا نام لوں گا جو کہ ان کی بیوی تو تھی نہیں، وہ ان میرڈ تھے، اور عمران کہتے ہیں کہ میں بہت خوف زدہ تھا اور میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنی ماں بنانا چاہتا ہوں یا اس کو بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ خیر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میری بیوی تو ہے نہیں، تو اس کو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ تمہیں میں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ لفظ بولے کہ تمہیں میں اپنی بیوی بناؤں گا، تو وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی کے روپ میں میرے سامنے اس کی شکل بدل گئی۔ وہ میرے پاس ہمیشہ، وہ کہتے ہیں کہ چھت پر اوپر آیا کرتی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور میں چھت پہ لیٹا ہوا تھا، تقریباً ٹائم 1 سے 1:30 بجے کا تھا دن کا، اور وہ میرے سامنے نمودار ہوئی۔ میں نے جب اس کو کہا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، اور میں کافی ہنسا، جس پہ وہ بھی کافی ہنسی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری بیوی تو تھی نہیں، تو یہ کس کو نقصان دے گی۔ خیر یہ بات سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے موبائل کو یوز کرنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے موبائل پر ایک میسج آیا، اور میسج یہ تھا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں، یعنی عمران جس کو لائک کرتے تھے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر عمران کہتے ہیں کہ میرے اوپر غموں کا جو پہاڑ گرا وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میرے مائنڈ میں یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ مخلوق جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو بھی نقصان دے دے گی۔ اب یہ بات بیئریبل نہیں تھی۔ پہلے میری بہن اور اس کے بعد جس کو وہ پسند کرتے تھے اور جسے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، اب اس نے اس کو بھی مار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک مولوی صاحب سے رجوع کیا، ان کو ساری بات بتائی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہیں میں نے اس کو اپنی ماں کا نام نہیں لے دیا۔ میری بہن اور میری اس پسند کا تو صدمہ میں شاید برداشت کر لوں، لیکن میں اپنی ماں کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاید میں مر سکتا تھا لیکن ان کا نام کبھی نہیں لے سکتا تھا۔ جب میں ان بزرگوں کے پاس گیا اور ان کو اپنا کراچی سے لاہور تک کے سفر کے متعلق بتایا اور اس مخلوق کے متعلق بتایا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہندو بھوت ہے، اور یہ ہندو لینگویج میں یہ بھی ان کی ادھر ایک چوڑیل ہے جو کہ اکثر جادوگر اس کو اپنا بنانے کے لیے، اس سے کام لینے کے لیے اس کا منتر پڑھتے ہیں۔ ان میں مسلمان جادوگر بھی ہوتے ہیں، ہندو جادوگر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں لگ سکتا کہ اس کو کس جادوگر نے آزاد کر دیا، اور یہ پھر ایک لڑکا ڈھونڈ رہی تھی جس کو یہ اپنا بنا سکے، کیونکہ جس جادوگر نے اس کو آزاد کیا تھا یہ اس کی بیوی کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جس مخلوق کو تم نے دیکھا اور جس کو تم نے اپنی بہن اور پھر بیوی کا نام لے کر کہا، یہ مخلوق جس کے ساتھ بھی رہتی ہے اور وہ شخص جس کا بھی نام لیتا ہے، یہ اس کو مار دیتی ہے، یہ اس کو زندہ نہیں رہنے دیتی۔ اگر خدا نہ خواستہ تم اپنی ماں کا نام لیتے تو یہ ان کو بھی مار دیتی، تمہاری بہن کو بھی مار دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جس کو تم پسند کرتے تھے، تمہارے ہونے والی بیوی کو بھی مار دیا۔ یہ مخلوق بہت طاقتور ہوتی ہے، تم اس سے جان ابھی نہیں چھڑوا سکو گے۔ فی الحال میں تمہیں تمہارے گلے میں ڈالنے کے لیے تعویذ دوں گا، اس کو ڈالو، اور جب یہ تمہارے سامنے نمودار ہو تو تم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ عمران کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا اور میں گھر آ گیا۔ خیر تعویذ ڈال لیا۔ وہ ویسے تو میرے سامنے نہیں رہتی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد نمودار ہوتی تھی، لیکن اس کا میرے ساتھ رہنا مجھے محسوس ہوتا تھا، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے سامنے دوبارہ نمودار ہوئی، اور اب اس کا کہنا تھا کہ میں تمہیں کچھ حکم دوں گی اور تم اس کو مانو گے۔ اگر تم اس بات کو مان لو گے تو اس کے بعد میں تمہاری غلام بن جاؤں گی۔ عمران کہتے ہیں کہ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور میں نے اس کی بات کا جواب دے دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم اپنا ہی یورین پیو گے اور اپنا پاخانہ کھاؤ گے۔ یہ بات سن کر عمران کہتے ہیں کہ مجھے اسی ٹائم وامٹنگ شروع ہو گئی، میری حالت بہت سخت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ 2 دن مجھے وامٹنگ رہی، اور اس کے بعد میں دوبارہ انہی مولوی صاحب کے پاس گیا۔ میرے والدین بہت پریشان تھے، پہلے میری بہن کا صدمہ اور پھر میری حالت کا خراب ہونا۔
میں دوبارہ ان کے پاس مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان کو ساری بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے بہت غلط کیا اس کی بات کا جواب دے کر، تمہیں اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب تم نے جو کیا اس کا مطلب بدلہ تھا جو کہ ہر انسان شاید اس سے لینا چاہے۔ تم اپنی بہن کا اور اپنی محبت کا بدلہ لینا چاہتے تھے جو کہ تم نے غلط کیا۔ اب تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ تم 41 دن کا چلا کرو گے۔ 41 دن کے اس چلے کے بعد ہی اس مخلوق کو تم اپنے قابو میں کرو گے اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دو گے۔ عمران کہتے کہ میں ایک عام انسان سے عامل بن گیا۔ میں نے 41 دن کا عمل کیا۔ ہر رات میں اپنی امی کے اور اپنے ابو کے پاؤں چوم کر قبرستان جایا کرتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ میں ان کو یہی کہتا تھا کہ میں اپنے ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں۔ خیر وہ وقت گزر گیا اور میں نے اپنے FSC کے پیپر بھی گزار دیے۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں نے وہ سارا ٹائم اس مخلوق سے اپنا پیچھا چھڑوانے کے لیے وہ عمل کیا اور 41 دن پورے کر لیے۔ 41ویں دن وہ مخلوق میرے سامنے آگے حاضر ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میرے آقا حکم کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ ایک عجیب و غریب لباس میں تھی۔ اس نے ساڑی پہنی تھی اور اس کے ماتھے کے اوپر ایک لمبا سا ٹیکا لگا ہوا تھا۔ شاید وہ ایک ہندو دھرم کی جنات مخلوق میں سے تھی۔ میں نے اس کو قید کیا اور اس کو کیسے قید کیا یہ تو میں پورا طریقہ اگر آپ کو بتاؤں تو شاید کتنے گھنٹے لگ جائیں۔ اس کو قید کرنے میں بھی مجھے 4 سے 5 دن لگے اور مجھے 4 سے 5 دن قبرستان کے اندر ہی گزارنے پڑے۔ وہ دن بھی میں نے گزارے اور اس کو قید کر لیا۔ اس کو قید کرنے کے بعد جس چیز میں نے اس کو قید کیا وہ میں ان بابا جی کے پاس لے گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس بوتل کو آگ لگا دو۔ میں نے جب اس بوتل کو آگ لگائی تو اس کے اندر اتنی گندی سمیل تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ مخلوق صرف پاخانہ کھاتی ہے اور اگر تم بھی اس کے کہنے پر یہ کام کر لیتے، کیونکہ بہت سے جادوگر یہ کام کرتے ہیں، تو شاید تم کبھی اس سے اپنی جان نہ بچا سکتے اور جب تم مرتے تو مرنے سے کچھ دن پہلے ہی تمہارے جسم کے اندر سے ایک گندی سمیل اٹھنی تھی اور وہ سمیل اس قدر غلیظ ہونی تھی کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری میت کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگانا تھا بلکہ تمہیں کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دینا تھا۔ عمران کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اس مخلوق سے میری جان چھوٹ گئی اور میں بچ گیا۔ اس کو جلا دیا گیا۔ اس کی خوفناک گندی غلیظ سمیل آج بھی مجھے یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی عمران کہتے ہیں بالکل سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اسکرین کے اوپر میرا ای میل ایڈریس مینشن ہے، ادھر آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں اور ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔